بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 401۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ ابراہیم نے کہا، یعنی راوی فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ اس نماز میں آپ نے کچھ زیادتی کی یا کچھ کمی کی، بس جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کا کیا سبب ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، آپ نے اس طرح اور اس طرح نماز پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک موڑے اور قبلہ رخ کیے اور 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، پھر ہماری طرف منہ کر کے فرمایا، اگر نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوتا تو میں تمہیں اس کی خبر دیتا، لیکن میں صرف تمہاری مثل بشر ہوں، میں اس طرح بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو، بس جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد دلایا کرو، اور جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو اسے غور کر کے صحیح بات معلوم کرنی چاہیے، پھر اپنی نماز پوری کرنی چاہیے، پھر سلام پھیر کر 2 سجدے کرنے چاہیے۔ محترم خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کے اندر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز پڑھاتے ہوئے نماز کے اندر کوئی کمی یا بیشی کی۔ اب راوی کو یاد نہیں کہ آپ نے کمی کی یا زیادتی کی، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج خلاف معمول نماز میں آپ نے کمی یا بیشی کی ہے، تو کیا نماز کے اندر کوئی نیا حکم نازل ہو گیا ہے؟ حضور نے پوچھا، اس کا کیا سبب ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ آج آپ نے اس طرح نماز پڑھی۔ تو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے پاؤں مبارک کو دوبارہ قبلے کی طرف موڑا اور 2 سجدے کیے، یعنی سجدہ صاف کیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک قبلے سے پھر گیا اور آپ نے گفتگو بھی کی، صحابہ نے آپ کی گفتگو کا جواب بھی عرض کیا، اور پھر حضور نے اسی کے اوپر نماز کی بنا کی اور سجدہ صاف کر کے نماز کو مکمل کیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ اب کوئی بھی مسلمان اگر اس کا سینہ نہ قبلہ شریف سے پھر جائے یا وہ نماز کے دوران گفتگو کرے تو اس کی نماز ختم ہو جائے گی، اسے نماز کو دوبارہ دہرانا پڑے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تمہاری مثل بشر ہوں۔ حدیث پاک کے اندر یہ لفظ آئے، انما انا بشر مثلکم، یعنی انما یہ کلمہ حصر ہے، اور کبھی حصر مطلق ہوتا ہے اور کبھی حصر مخصوص ہوتا ہے، اس کو قرائن اور سیاق و سباق کے ذریعے سمجھا جاتا ہے۔ اب اس ارشاد کا یہ مطلب نہیں کہ میں صرف بشر ہی ہوں، میرے اندر اور کوئی صفت نہیں پائی جاتی، حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ امام المرسلین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ شفیع المذنبین ہیں، آپ قائد المرسلین ہیں، سید آدم و بنی آدم ہیں۔ تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، یعنی میں فرشتہ نہیں ہوں یا میں خدا نہیں ہوں۔ تو حدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، اور جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، دیکھنا چاہیے۔ اب غور کریں، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے ساتھ اور عام مسلمان کے ساتھ، عام انسان کے ساتھ کس صفت کے اندر مثل ہیں؟ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دیکھنے کی صفت عام انسان کی طرح نہیں ہے۔ آپ کا دیکھنا تو وہ ہے ما زاغ البصر وما طغی، آپ نے رب کو دیکھا اس کی شان کے مطابق۔ آپ کا دیکھنا یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ میں پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں کہ جس طرح میں آگے سے دیکھتا ہوں۔ پھر حضور کی بینائی اور دیکھنے کا عالم یہ ہے، حضور نے فرمایا نہ تمہارا رکوع اور سجود مجھ سے پوشیدہ ہے جو نظر آتا ہے، اور نہ ہی تمہارا خشوع اور خضوع مجھ سے پوشیدہ ہے، حالانکہ خشوع اور خضوع وہ کیفیت ہے کہ جب انسان نماز یا ذکر و اذکار کرے تو اس سے جو لذت محسوس ہوتی ہے، سکون اور اطمینان میسر آتا ہے، جو کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ چیز نظر آنے والی نہیں ہے، اسے خشوع اور خضوع کہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا نہ تمہارا رکوع اور سجود پوشیدہ ہے اور نہ ہی تمہارا خشوع اور خضوع پوشیدہ ہے، یعنی حضور کی بینائی دیکھنے کی یہ طاقت ہے۔ آپ رحمت کونین، آپ نظر اٹھائیں تو جنت کا مشاہدہ کریں، نظر اٹھائیں تو دوزخ کا مشاہدہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنے کی صلاحیت بھی ہماری جیسی نہیں بلکہ بے مثل و بے مثال ہے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں کی سماعت وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، زبان رسالت جو زبان وحی یوحا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ہمارے جیسے نہیں، آپ کا ہاتھ تو وہ ہاتھ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب یہ آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک کی یہ طاقت ہے کہ آپ مسجد شریف کے اندر مصلی امامت کے اوپر کھڑے ہیں اور دوران نماز اپنے ہاتھ کو آگے کرتے ہیں تو آپ کا ہاتھ جنت کے اندر انگور کے خوشوں تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ آپ کے دست مبارک کی طاقت ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال کی نوک سے لے کے پاؤں مبارک کے ناخن کی نوک تک آپ سراپا معجزہ اور بے مثل و بے مثال ہیں۔ تو شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں کہ حضور ہماری مثل ہیں عدم الوہیت میں، یعنی جس طرح ہم خدا نہیں تو اس کے ساتھ حضور ہماری مثل ہیں عدم الوہیت کے اندر کہ حضور بھی خدا نہیں اور ہم بھی خدا نہیں، ورنہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے تمام اعضاء اور آپ کی تمام صفات جو ہیں وہ بے مثل و بے مثال ہیں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی اسی طرح بھول جاتا ہوں، تم مجھے یاد کرا دیا کرو۔ ایک تو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بھولنے کی وجہ سے امت کو یہ تعلیم ہوئی کہ اگر کوئی امام جماعت کراتے ہوئے بھول جائے تو پھر اس کو لقمہ کیسے دینا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے ہم بھولتے ہیں کہ ہماری دوران نماز ہمارے دھیان اور ہماری توجہ جو ہے وہ دنیا یا دنیا کے کاموں کے اندر اس قدر مشغول ہو جاتی ہے کہ ہم ارکان سے ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے، یہ نقص ہے۔ لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب نماز کے اندر بھولے تو آپ کی توجہ اللہ کی ذات کے اندر اس قدر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر توجہ رب العالمین کی ذات میں تھی کہ آپ کی توجہ افعال اور ارکان صلاۃ کی طرف، نماز کی طرف نہ رہی۔ تو ہمارا بھولنا نقص ہے اور حضور کا بھولنا کمال ہے کہ آپ کی تمام تر توجہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف چلی گئی اور آپ افعال اور ارکان صلاۃ کی طرف توجہ نہ رہی۔ تو حضور کا بھولنا بھی کمال ہے اور ہمارا بھولنا یہ نقص ہے۔ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزید آپ لکھتے ہیں کہ حضور کا یہ بھولنا امور تبلیغیہ میں نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری بعض افعال کے اندر ایسا ہو جاتا ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امور تبلیغیہ کے اندر کبھی نہیں بھولے۔ اسی طرح حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھولتے نہیں ہیں بلکہ آپ کو بھلایا جاتا ہے تاکہ آپ کا عمل جو ہے وہ امت کے لیے تعلیم بن جائے، تاکہ جس وقت امت جو ہے نماز باجماعت کراتے ہوئے وہ بھول جائے تو حضور کی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے اسے فزیکلی اور عملاً نمونہ مل جائے کہ حضور جب بلائے گئے تھے تو کس طرح آپ نے نماز پڑھی تھی۔ باقی نماز کے واجبات میں سے اگر کوئی چیز بھول کے رہ جائے تو اس کے اوپر سجدہ صاف کرے آخر میں تو نماز ہو جاتی ہے۔ نماز کے فرائض میں سے کوئی چیز رہ جائے بھول کر تو اس فرض کو ادا کرنا ضروری ہے اور اس کے بعد پھر سجدہ صاحب بھی کرنا ضروری ہے۔ اگر نماز کا کوئی فرض رہ گیا اور اس فرض کو ادا نہ کیا اور سجدہ صاحب کر دیا تو پھر ایسے سجدہ صاحب کرنے سے نماز نہیں ہوگی۔ سجدہ صاحب نماز کے واجبات کے اوپر ہے، وہ بھی اگر بھول کے رہ گیا ہو، لیکن نماز کا فرض رہ گیا ہے تو پہلے اس کو ادا کریں، یعنی 2 سجدوں کے بجائے 1 سجدہ کر دیا تو جب یاد آئے تو اسے فوراً جو ہے نماز کے اندر ہی 1 سجدہ جو اصل رکن تھا، فرض تھا، اس کو بھی کرنا ہے اور اس کے بعد 2 سجدے صاف کے وہ بھی کرنے ہیں تو پھر اس کی نماز ہوگی۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔